السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی النبی حبیبہ المصطفیٰ الذی ارسلہ بالحق والہدی وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب لم یزل کی توفیق سے آج میں اور آپ شب عاشور میں سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا شہداء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختار المساجد دیادرہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ شہادت کی مختلف جہتیں، اس حوالے سے مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ موضوع بہت اہم ہیں، اس لیے توجہ کا تقاضا ہے کہ آپ میں سے ہر عاشق حسین نہایت ہی توجہ کے ساتھ دل دماغ حاضر رکھ کر کے گفتگو کو سماعت کریں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کا معنی کیا ہے؟
امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یشہد بصحۃ دین اللہ تارۃ بالحجۃ والبیان وأخرى بالسیف والسنان۔ فرماتے ہیں شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا، شہادت دینے والا۔ هو الذی یشہد، تو شہید کس چیز کی گواہی دیتا ہے اور شہید کس طریقے سے گواہی دیتا ہے؟ ایک تو گواہی کس چیز کی دیتا ہے اور دوسرا کس طریقے سے گواہی دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یشہد بصحۃ دین اللہ تعالی تارۃ بالحجۃ والبیان۔ شہید کبھی دلیل اور بیان کے ذریعہ اللہ کے دین کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے، وَأُخْرَى بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ، اور کبھی شہید تیر و تلوار کے ذریعہ اللہ کے دین کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو شہید کی گواہی کبھی دلیل کے ذریعہ ہوتی ہیں، کبھی حجت اور بیان کے ذریعہ ہوتی ہیں، اور یہ گواہی کا پہلا درجہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اسی حوالے سے ارشاد فرمایا گیا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، ہلاک وہ ہو گیا جس کے پاس دلیل نہیں ہے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ اور روشن وہ ہو گیا جس کے پاس دلیل موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جان دے کر جو گواہی دی وہ بعد میں ہے، آپ نے پہلے اتمام حجت فرمایا۔ اتمام حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کے ذریعہ دین حق کی گواہی دینا۔ آپ نے آخری لمحے تک یزیدیوں کے سامنے دلائل کی روشنی میں دین حق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دلیل پیش کی۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے گواہی کا کہ بالحجت والبیان، حجت کے ذریعہ، دلیل کے ذریعہ، بیان کے ذریعہ گواہی دینا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرحلے پر بھی کوئی کمی اور کسر نہیں رہنے دی۔ آپ نے دلیل، حجت اور بیان کے میدان میں بھی شہادت کا حق ادا کر دیا۔ اور دوسرا درجہ ہے بالسیف والسنان، تیر و تلوار کے ذریعہ بھی دین مصطفیٰ کے سچے ہونے کی گواہی دینا۔ تو اس مرحلے میں بھی امام حسین نے گواہی کا حق ادا کر دیا۔ تو گواہی کے جتنے بھی معنی بنتے ہیں ان تمام معانی میں سے ہر معنی کو ایک ایک ساتھ آپ لیتے چلیں تو گواہی کے ہر معنی ہی کو امام حسین نے کمال کے درجے تک پہنچا دیا۔ اسی لیے آپ کو صرف شہید نہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِلْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ
من حیث انہ بذل نفسہ فی نصرت دین اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے اسے شہید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی مدد میں اپنی جان قربان کر دی۔ تو چونکہ اللہ کے دین کی مدد میں جان قربان کر دی، وَشَهَادَتِهِ لَهُ بِأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اور پیاری جان قربان کر کے اس بات کی گواہی دی کہ دین مصطفیٰ ہی حق دین ہے، تو چونکہ جان دے کر حق کی گواہی دی، اس لیے اس جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے، چونکہ یہ جان دے کر دین کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب شہید جان دینے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے جسم پر زخم بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے جسم پر ضربیں بھی لگی ہوئی گئیں، اس کے جسم کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے جسم کے اعضاء بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا مسئلہ بھی کیا جائے، جیسے کہ امیر حمزہ کا کیا گیا کہ ناک، کان اور اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یوں شہید کے جسم کے ساتھ یہ سارے برتاؤ تاریخ میں نظر آتے ہیں، تو ایک دنیا میں سانس لینے والا انسان سوچتا ہے کہ ان پر اتنے زخم لگیں 72 سے زیادہ، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کے جسم کی ہڈیاں چور کر دی گئی، ان کے جسموں پر ایسے تیر چلائے گئے کہ جسم کا وجود چھلنی ہو گیا، اور جسم میں مسلح کیا گیا، جسم پر ضربیں لگائی گئی، جسم پر بے شمار زخم نظر آتے ہیں، تو کہیں انہیں تکلیف کتنی زیادہ ہوئی ہوگی، اور انہیں درد و الم کا کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا، یہ ایک انسانی ذہن سوچتا ہے۔ مگر ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی اور صحیح ابن حبان میں بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم مس القرصۃ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے، شہید کو بوقت شہادت بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مس القرصۃ، یہ القرصہ کیا ہے؟ میں نے لغت اور ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھا کہ عربی زبان میں القرصہ کسے کہتے ہیں، تو اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو اس کا ہے غض النملۃ الانسان، کہ چونٹی کا انسان کو کاٹنا، یہ ہے مس القرصۃ، کہ چونٹی کے کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کا ذکر ہے۔ اور دوسری جگہ اس کا معنی بیان کیا گیا الاخذ باطراف الاصابع، کہ انگوٹھے اور انگلی کے ذریعہ انسانی جسم کو پکڑ کر دبانا، جس کو چٹکی کہتے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی شخص کسی کو چٹکی بھرے یا کسی کو کوئی چونٹی کاٹے، ہمارے نبی فرماتے ہیں
شہید کو شہادت کے وقت اس سے زیادہ درد نہیں ہوتا، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ آخر جسم کی ہڈیاں چور ہو گئی، جسم پر چاروں طرف نیزوں کے زخم لگے ہوئے ہیں، جسم کا کوئی حصہ ضرب سے اور زخم سے خالی نہیں ہے، مسلح کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی شہید کو صرف چونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف، صرف چٹکی لینے جتنی تکلیف، آخر شہید کو تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آخر شہید کو درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ جب اس کو میں نے تلاش کیا تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں قرآن کی آیات کی روشنی میں عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من استبعد ھذا، جس کو یہ چیز بہت دور کی نظر آتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم پر گھوڑے دوڑ جائے، ہڈیاں چور ہو جائے، جسم پر چاروں طرف سے تیر اور تلوار برسائے جائے، اور تکلیف چٹکی بھر، تکلیف چونٹی کے کاٹنے برابر۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے یہ بات سمجھ میں نہ آئے، فرماتے ہیں وہ سورہ یوسف کا مطالعہ کر لے۔ کیا ہے سورہ یوسف کا معاملہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر اور ان کے جمال پر، ان کی خوبصورتی پر جب سیدہ زلیخا محبت کر بیٹھی تو اشراف مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی اور یوسف علیہ السلام سے تو نے پیار کر لیا۔ تو سیدہ زلیخا نے سوچا کہ ان مصر کی عورتوں کو جلوہ یوسف دکھایا جانا چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ جلوہ یوسف ہوتا کیا ہے، حسن یوسف ہے کیا۔ تو زلیخا نے دعوت دی، مصر کی 40 عورتیں آ گئی، اور پھر معاملہ یہ ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ارسلت الیہن، زلیخا نے ان 40 عورتوں کو دعوت دی، وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان 40 عورتوں کے لیے زلیخا نے تخت سجائے، ان کے لیے مسندیں لگائی، اور مسند لگا کر کے ان کے سامنے ان کی عزت افزائی کے لیے کھانے چن دیے، کھانے لگا دیے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان 40 عورتوں میں سے ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری بھی عطا کر دی تاکہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو گوشت کاٹ سکے، پھل کاٹ سکے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری عطا کر دی۔ اب یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا، اخرج علیہن، اے یوسف علیہ السلام اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اب آپ یہاں سے ایک جلوہ دکھا کر گزر جائیں۔ اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو جب اصرار کے ساتھ منایا گیا، آپ وہاں سے پردہ اٹھا کر جیسے ہی گزرے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب مصر کی عورتوں نے جمال یوسف اور حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو یوسف علیہ السلام کی خوب بڑائی بیان کی، ان کی شان بیان کی کہ یہ تو کتنے پیارے ہیں، یہ تو کتنے حسین و جمیل ہیں، ان کو اللہ نے کتنا حسن و جمال عطا کیا ہے۔ دیکھتے ہی حسن و جمال بیان کرنے میں لگ گئی۔
فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اب یہاں امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ النِّسْوَةَ لَمَّا غَلَبَ عَلَى قُلُوبِهِنَّ جَمَالُ یوسف علیہ السلام، کہ جب مصر کی عورتوں نے جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھا، غلب علی قلوبہن جمال یوسف علیہ السلام، تو ان عورتوں کے دلوں پر حسن یوسف علیہ السلام غالب آ گیا، اور جب ان کے دلوں پر حسن یوسف علیہ السلام غالب آ گیا، وصلت تلک الغلبۃ الی حیث قطعن ایدیہن وما شعرن بذلک۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حسن یوسف ان عورتوں کے دلوں پر اتنا غالب آ گیا کہ اسی غلبہ حسن یوسف کو دیکھنے میں وہ اتنی ڈوب گئی کہ چھری سے پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ دی، مگر انہیں پتہ تک نہ چلا، انہیں احساس ہی نہ ہوا، چونکہ جمال یوسف سامنے تھا۔ تو اب بات امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وہاں مصر کی عورتوں کے سامنے جمال یوسف علیہ السلام تھا، اس لیے انگلیاں کٹ گئی تو پتہ نہ چلا۔ شہید کو شہادت کے وقت درد کا کیسے پتہ چلے؟ شہید کو شہادت کے وقت رب کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، شہید اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہے، تو پھر اسے تکلیف کا احساس کیوں نہ ہو، کیوں کر ہو سکے۔ اب یہاں امام اہل سنت نے اسی لیے تو فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی اس شعر کو بھی آپ سمجھیں کہ حسن یوسف پہ کٹی، یعنی حسن یوسف دیکھا تو پھر کٹی یعنی بے اختیار کٹ گئی، جان بوجھ کر نہیں، اور وہ بھی حسن یوسف پر کٹی۔ کیا گردن کٹی؟ نہیں، انگشت انگلیاں کٹی۔ مردوں کی کٹی؟ نہیں، عورتوں کی کٹی، اور وہ بھی بے اختیار کٹ گئی۔ مگر یہاں حسن مصطفیٰ پر نہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرے نام پہ انگلیاں کاٹتے ہیں، نہیں، سر کٹاتے ہیں جان بوجھ کر، اختیار کے ساتھ سر کٹاتے ہیں، تیرے حسن پہ نہیں تیرے نام پہ کٹا دیتے ہیں، اور عورتیں نہیں مردان عرب کٹاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر شہید کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ شہید کو بوقت شہادت رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اب اسی پر میں آپ کی خدمت میں احادیث طیبہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کی جنگ میں ان کے والد محترم حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر کیا بات ہے، میں تمہارے چہرے پر کچھ غم کا اثر دیکھ رہا ہوں، کچھ درد اور کلفت کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں استشہد ابی وترک عیالا ودینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم احد میں شہید ہو گئے ہیں، اور میرے والد پر ایک بہت بڑا قرض بھی تھا، اور میرے والد کی اولاد بھی زیادہ ہیں، اب ان کا قرضہ بھی چکانا ہے اور ان کی اولاد کی پرورش بھی کرنی ہے، تو ایک تو باپ کی جدائی کا بھی غم ہے، اور دوسری طرف قرض کی ادائیگی
اور میرے بھائی بہن یعنی میری والد محترم کی اولاد کی کفالت کرنا، یہ بھی میرے ذمے ہیں، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں پریشان حال ہوں۔ تو توجہ رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، اے جابر کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ نے تیرے رب سے ملاقات کیسے کی ہے؟ اللہ کی تیرے باپ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی ہے؟ اے جابر کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں کہ شہادت کے بعد اللہ کی ملاقات تیرے باپ عبداللہ سے کس طریقے سے ہوئی ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا حضور آپ ضرور مجھے بتائیں کہ میرے والد محترم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما کلم اللہ تعالی احدا قط الا من وراء حجاب وانه احیا اباک فکلمہ کفاحا۔ اے جابر سنو، اللہ نے ہر کسی سے کلام کیا تو پردے کے پیچھے سے کیا، مگر رب نے تیرے باپ سے کلام پردہ اٹھا کے کیا۔ اللہ نے تیرے باپ دیدار اور شرف ہم کلامی بھی عطا فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ شہید کو بوقت شہادت یوں رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور جب حضرت جابر کے والد کو رب نے یہ شان، بلا شبہ سید الشہداء امام حسین کو بھی یہ شان عطا فرمائے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی شہادت پر اور جدائی پر افسوس اور غم کا اظہار نہ کرو، اللہ نے تمہارے والد کو اتنی بڑی شان عطا کی کہ اللہ نے باقیوں سے پردے کی اوٹ سے کلام کیا، مگر تیرے باپ سے پردہ اٹھا کر کلام کیا اور انہیں دیدار، اور جب یہ دیدار عطا کیا اور شرف ہم کلامی عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے اس وقت کہا کیا، تمنی علی عبدی ما شئت اعطیکہ، اللہ نے تیرے باپ عبداللہ سے کہا اے میرے بندے مانگ جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ ہے شہید کو ملنے والا درجہ۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ شہید مانگتا کیا ہے۔ اس سے پہلے میں چند حدیثیں اور بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من عبد یموت، کہ جب بھی کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں ما فی الناس نفس مسلمۃ یقبضها روح ربها، کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور لہو عند اللہ خیر، اور پھر اس مسلمان کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیکی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، یعنی انتقال کرنے والے کی نیکیاں بھی ہوں، اس کا اجر و ثواب بھی ہو، تو پھر یحب ان یرجع الی الدنیا، تو جس کی کچھ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہیں ایسا کوئی بھی مسلمان دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ جس کی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، جس کا کچھ اجر و ثواب ہوتا ہے، جس کا کچھ نہیں ہوتا وہ تو موت دیکھ کر کے ہی کہتا ہے مجھے مہلت دے دو، مجھے واپس بھیج دو۔ مگر جس کا وہاں کچھ ہوتا ہے، جس نے اجر و ثواب بھیجا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جس نے آگے کے لیے جیتے جی بھیجا ہے اجر و ثواب، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج زکات ادا کیا، سارے اعمال کیے،
تو جس کا آگے کچھ ہوتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسا مسلمان اپنے اجر و ثواب کو دیکھتا ہے تو دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگرچہ اس مسلمان کو یہ کہا جائے کہ تجھے پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ تجھے دے دیا جائے گا، جا تو دنیا میں چلا جا، تو وہ مسلمان کہے گا میرے رب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، تیرا دیا ہوا اجر و ثواب اس سے بہتر ہے، تیرا دیا ہوا انعام اس سے بہتر ہے، تیری طرف سے ملی ہوئی جزا اس سے بہتر ہے۔ جس مسلمان کی نیکیاں رب کی بارگاہ میں ہوتی ہیں اسے کہا جاتا ہے پوری دنیا لے لے، پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لے، مگر دنیا میں چلا جا۔ وہ کہتا ہے میرے رب میں دنیا میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں ایک شہید ہوتا ہے جس کی نیکیاں تو پہاڑوں کے مثل ہوتی ہیں، جس کا تو خون گرتے ہی جنت میں مقام دکھا دیا جاتا ہے، وہ شہید اجر و ثواب بھی دیکھتا ہے، رب کی طرف سے جزا، رب کی طرف سے ملنے والا انعام بھی دیکھتا ہے، مگر وہ شہید رب سے کہتا ہے میرے اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے، تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے۔ اور یہی سوال حضرت جابر کے باپ نے بھی کیا، سمجھ آ رہی ہے رب؟ یہی سوال احد کے سارے شہیدوں نے بھی رب کی بارگاہ میں کیا کہ اے اللہ اب تو نے ہم سے فرما ہی دیا ہے کہ تمنی علی عبدی ما شئت اعطیکہ، کہ میرے بندے جو عطا کر دوں گا، تو میرے اللہ جب تو نے کہہ ہی دیا ہے کہ مانگ لو، تو اے اللہ اتمنی علیک ان تردنی الی الدنیا، ہماری تمنا یہ ہے کہ تو ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے، فاقاتل مع نبیک، اور ہم تیرے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں، واقتل فیک مرۃ اخری، اور ہمیں پھر 2 مرتبہ تیری راہ میں جان دینا نصیب ہو جائے۔ یعنی حدیث پاک میں یہ جملے ہیں کہ جس مومن کی نیکی آخرت میں ہوتی ہے کوئی بھی پلٹنے کی بات نہیں کرتا، چونکہ وہاں کی نعمتیں ہی اتنی زیادہ ہے۔ اسے یہ بھی کہا جائے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لے، پھر بھی وہ آنے کا نام تک نہیں لیتا، مگر شہید کہتا ہے میرے اللہ اب تو نے کہہ ہی دیا گیا کہ مانگ لو عطا کر دوں گا، تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ تو میں جان عطا کر، اور ہم بار بار یہ جان تیرے نام پر قربان کر دیں۔ کیوں ایسا شہید کہتا ہے؟ شہید بار بار جسم میں جان دنیا میں مانگ کر اللہ کی راہ میں جان دینے کی بات کیوں کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے وہ تمنا کرتا ہے لما یرا من فضل الشہادہ، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت جانتا ہے کہ جہاں شہید کا خون کا قطرہ گرتا ہے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے، کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ تو کوئی دنیا دار سمجھے کہ یہ بڑی دردناک موت سے گزرے، لیکن خدا کی قسم یہ تو بار بار یوں رب کی راہ میں جان دینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اجر و ثواب ہی اتنا زیادہ ہے۔ تو جب یہ شان باقی شہیدوں کی ہے تو سید الشہداء کی شان کتنی بڑی ہوگی، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اب یہاں
شہید کو کیا کیا شانیں ملتی ہیں، اس حوالے سے بھی میں بات عرض کرتا چلوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں للشہید عند اللہ تعالی ست خصال، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کو شہادت کے وقت 6 عظمتیں عطا کی جاتی ہیں، 6 انعام ملتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ، اپنی زبانوں کو تر رکھو، یہ بھی جنت کی تیاری ہے کہ شہید کو بوقت شہادت 6 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ شہید کا درجہ ہے۔ اور پھر امام حسین کے یہاں تو گناہ کی بات کیا، وہ تو پاک ہیں، وہ تو اہل بیت اطہار ہیں، انہیں تو رجس سے اللہ نے پاک کر دیا ہے، تو پھر ان کے تو خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور شہید کو دوسری شان وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی انہیں جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور تیسری شان وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور خون کا قطرہ گرتے ہی انہیں عذاب سے محفوظ ہونے کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت کے دن کا سب سے ہولناک دن میں اللہ انہیں محفوظ فرما دیتا ہے۔ وَيُحَلَّ حُلَّةُ الْإِيمَانِ، اور اللہ شہید کو ایمان کا لباس پہنا دیتا ہے۔ وَيُزَوِّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اللہ جنت کی حور عین سے ان کا نکاح فرما دیتا ہے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، اور شہید کے خاندان کے 70 انسانوں کے حوالے سے شہید کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے شہید کا مرتبہ۔ اب حضرت جابر نے، شہدائے احد نے یہ تمنا کی کہ اے اللہ ہمیں پلٹا دے دنیا میں، بس ہم تیری راہ میں جان دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ سلف منی انہ الیہ لا یرجع، میرے فیصلے لکھے جا چکے ہیں کہ اب 2 مرتبہ تم نے دنیا میں نہیں جانا، اب واپسی کی اجازت نہیں ہے، کچھ اور مانگ لو۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان سے سنیے، یہ میں شہادت کی باتیں بیان کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ پوچھا گیا کچھ اور مانگ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ان شہداء نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا اور مانگا اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا مانگا؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں جب یہ شہید جنت میں داخل ہوئے وَرَأَوْا مَا فِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ لِلشُّهَدَاءِ، اور ان شہیدوں نے جنت میں اللہ کا دیا ہوا انعام دیکھا، تو اب ان شہیدوں نے کہا یا لیت اخواننا الذین فی الدنیا یعلمون ما عرفناہ من الکرامہ، کاش ہمارے دنیا میں جو بھائی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی کوئی بتا دیتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا انعام دیا ہے، کاش کوئی انہیں خبر دے دیتا، کاش انہیں اطلاع مل جاتی، کاش انہیں پتا چل جاتا کہ ہمارے جسموں سے جان نکلنے کے بعد رب نے جنت میں کیسا انعام دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ تمنا کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے شہیدو انزلت علی نبیکم واخبرتہ بامرکم وما انتم فیہ، تمہاری تمنا ہے کہ تمہاری خبر دنیا میں بیٹھے ہوئے تمہارے بھائیوں تک پہنچ جائے، تو میں قرآن کی آیتوں کے ذریعہ تمہاری خبر بتا دیتا ہوں۔
کہ تمہیں انعام کیا ملا ہے، تمہیں مرتبہ کیا ملا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اور رب نے پھر قرآن میں آیت نازل فرمائی، وہ کیا آیت اور ان کا انعام کیا ہے، توجہ سے سننا۔ وہ انعام ان ہیں جو جنت میں ملا ہے شہیدوں کو، وہ یہ ہیں۔ یہ اب یہاں پہنچ کر اس پوائنٹ پر میں آپ کو بات بتا دوں تاکہ آپ بات سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ چلیں کہ یہ جنت میں جانے والے شہیدوں کی شان بیان ہو رہی ہے، تو پھر سمجھنا کہ جنت کے سرداروں کی شان کیا ہوگی، جنت کے جواب ہوگی۔ یہ جنت میں جو شہید چلے گئے تو اللہ نے ان کو کیا انعام دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ارواحہم کطیر خضر، کہ اللہ رب العزت نے ان کو سبز پرندوں کے جسم میں ان کی روحوں کو داخل کیا ہے۔ یعنی ان کی روحیں جب جسموں سے نکلی تو جسم جہاں ہے وہی ہے اور سلامت ہے، جسم شہیدوں کے جہاں ہے وہی ہے اور سلامت ہے، مگر اللہ نے جنت میں ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں جگہ دی ہے، اور ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہیں، اور آگے کرتی کیا ہیں؟ ترید انہار الجنتی، اور پھر وہ روحیں ان سبز پرندوں کے جسموں میں آ کر جنت کی نہروں پر ٹہلتی ہیں، جنت کی نہروں پر جاتی ہیں، اور آگے کیا کرتی ہیں؟ جنت کی نہروں پر جا کر کے تو ارشاد فرماتے ہیں وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، جنت کی نہروں پر پیتی بھی ہیں اور جنت کے پھل بھی کھاتی ہیں۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ وَتَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، اور پوری جنت میں جہاں چاہے اللہ نے ان پرندوں کی شکل میں انہیں اڑنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ شہید کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں جنت کی نہروں سے پیتی بھی ہیں، جنت کے پھل بھی کھاتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہے وہاں ٹہلتی ہیں۔ اور آگے جب وہ جنت کے باغوں سے کھاتی ہیں پیتی ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے؟ وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِلَ مِن ذَهَبٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، جو پرندے ہوتے ہیں نا، ہم جب اپنے گھروں میں پرندے رکھتے ہیں تو پنجڑوں میں رکھتے ہیں، تو ہمارے نبی ارشاد فرماتے گئے کہ یہ شہیدوں کی روحیں جن پرندوں کے جسموں میں ہیں، اور پھر وہ پرندے جنت کی نہروں پر جنت کے پھل کھاتے ہیں، پوری جنت میں اڑتے ہیں، اور جب وہ کہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو کہاں ٹھہرتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں کے قرار کے لیے سونے کے پنجڑے عرش کے نیچے لگا رکھے ہیں۔ وَتَأْوِي، یہ روحیں ان پرندوں کے جسموں کے ساتھ اڑتی ہیں اور عرش کے نیچے سونے کے لگے ہوئے قندیلوں میں جا کر آرام کرتی ہیں۔ یہ ہیں شہیدوں کی روحیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا الشہداء علی بارک النہر بباب الجنہ، شہیدوں کی روحیں جنت کے گیٹ پر بارک نامی نہر سے پیتی ہیں، اور وہ نہر فی قبۃ خضرا، وہ نہر ایک سبز گنبد کے اندر ہے، یخرج علیہم رزقہم من الجنۃ بکرۃ وعشیا، ہمارے آقا فرماتے ہیں ان شہیدوں کو روزانہ صبح و شام اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ جب شہیدوں نے جنت میں دیکھا تو کہا میرے اللہ اب تو ہمیں دنیا میں نہیں جانے دیتا تو ہماری خبر ہی پہنچا دے، ہمیں تو نے انعام کیا دیا گیا اس انعام کی خبر ہی پہنچا دے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہاری خبر پہنچاتا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہے اور اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں نعمتیں دی ہیں وہ شہید جنت میں ہر لمحہ اس پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے انہیں خبر عطا فرمائی، اور یہ شہداء نے جو جنت میں تمنا کی کہ ہماری یہ خبر پہنچا دے، تو ان شہداء نے اس لیے کہا کہ یہ خبر میرے رب اس لیے پہنچا دے تاکہ بعد میں وہ بھی تیری راہ میں جان دینے سے سستی نہ کریں، پیچھے نہ رہ جائیں، اور جو انعام میرے اللہ تو نے ہمیں دیا ہے ہمارے بھائی یہ نعمتیں سن کر شہید ہو تو یہ انعام انہیں بھی مل جائے۔ اس لیے ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ خبر تو ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے شہیدوں کو یہ مرتبے اور یہ شان عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب یہ سارے شہید جنت میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت شہادت کے وقت اور شہادت کے بعد اور پھر جنت میں یہ انعامات اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اب آپ غور کرو، جب سارے شہیدوں کو بوقت شہادت چونٹی کی طرح اور چٹکی کی طرح تکلیف ہوتی ہے تو پھر سید الشہداء امام حسین کے لیے کتنی آسانی ہوئی ہوگی۔ اور پھر سارے شہیدوں کو یہ 6 نعمتیں اور دیگر نعمتوں کی بشارتیں ہیں تو پھر سید الشہداء کو کتنی بڑی نعمتیں ملی ہوگی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب سارے شہیدوں کو جنت میں اتنی بڑی نعمتیں ملی ہیں تو پھر سید الشہداء جو جنت کے سردار ہیں انہیں کتنی بڑی نعمتیں ملی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھنا ہمارا مسلک اہل سنت کا مسلک ہے، اور یہ کوئی ہائے وائے کا مسلک نہیں ہے۔ یعنی کربلا کو بیان بھی کیا جائے تو یوں بیان نہ کیا جائے کہ معاذ اللہ وہ ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے گئے اور جان نہیں دینا چاہتے تھے، وہ بچ بچا کر معاذ اللہ نکل جانا چاہتے تھے، اور معاذ اللہ اس طرح کی کوئی باتیں کبھی کبھی کچھ خطبہ یوں بیان کر جاتے ہیں جس سے ان کی بے کسی کا اظہار ہوتا ہے، جس سے ان کے حوالے سے غلط تاثر جاتا ہے۔ کبھی کبھی نعت خواں اور نقیب حضرات ایسے اشعار پڑھ جاتے ہیں کہ جس سے ان کے حوالے سے ایک غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔ امام حسین کی پوری سیرت مدینے سے لے کر کربلا، مدینے سے لے کر مکہ تک اور مکے سے لے کر کربلا تک تمام منزلوں پر آپ امام حسین کی تاریخ پڑھیں گے تو ہر لمحہ آپ کو منع کرنے والوں نے جانے سے منع کیا، آپ نہ جائیں، آپ واپس آ جائیں، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ہمیں خدشہ ہے، ہمیں ڈر ہوگا۔ یہاں تک کہ جب آپ مکے سے چل پڑے اور مکے کے جو حاکم تھے انہوں نے اور امام حسین کے بہنوئی حضرت عبداللہ نے حاکم مکہ سے خط لکھوایا کہ آپ خط لکھ دیں کہ اے حسین میں تمہیں امان دیتا ہوں اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اون و محمد یہ امام حسین کے بھانجے ہیں، ان دونوں بھانجوں کو حضرت عبداللہ نے پہلے بھیجا، کہا جاؤ تم اپنے ماموں کو روکو اور انہیں میری طرف سے پیغام بتاؤ، اور میں بھی حاکم مکہ سے امان نامہ لکھ کر کے پہنچ رہا ہوں،
اور ہر کوئی عبداللہ ابن عباس ہو، عبداللہ ابن عمر ہو، عبداللہ ابن زبیر ہو اور دیگر سارے اکابر صحابہ، یہاں تک کہ حاکم مکہ اور آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ سارے آپ کو سمجھا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو حضرت عبداللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں حضرت عثمان غنی کی طرح اپنے بیوی بچوں کے سامنے شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے اس وقت ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم مجھے جو سمجھاتے ہو وہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے، مجھے پتا ہے میری منزل کون سی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ وَأَنَا مَاضٍ كَانَ لِي أَوْ عَلَيَّ، سرکار نے خواب میں مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اور بس میں وہ کام پورا کرنے جا رہا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میرے جسم و جان کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بس میں تو مصطفیٰ کریم کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ امام حسین عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بالقصد بالارادہ جانتے ہوئے آپ کربلا تشریف لے گئے ہیں، اور مگر آپ کو یہ بھی پتا تھا یہ دین کا گلشن آباد ہوگا تو حسین کے خون سے آباد ہوگا، یہ دین زندہ ہوگا تو میری شہادت سے زندہ ہوگا، اس دین کے قانون بچیں گے تو میرے رفقا اور میرے اہل خانہ کے شہادت سے اس دین کے قانون بچیں گے۔ تو امام حسین نے کسی کی نہ سنی اور چل پڑے اپنے رب کی مرضی کے مطابق، چل پڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ اس لیے کوئی بیان نہ کرے کہ معاذ اللہ ان کے حوالے سے کوئی غلط تاثر پیدا ہو جائے، آپ بالقصد بالارادہ جانتے ہوئے چلے تھے، ورنہ کیا آپ کے سامنے یہ پیشکش نہیں کی گئی تھی کہ آپ بیعت کر لیں، آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ مگر امام حسین نے کہا میں فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دوں، میں ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دوں، میں بدکار والے کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دوں، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کروں جو محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ تو امام حسین کو کہا گیا پھر آپ قتل کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں جان دینا تو مجھے منظور ہے مگر دین کے غدار کے ہاتھ میں ہاتھ دینا برداشت نہیں ہے، فاسق و فاجر کی بیعت کرنا گوارا نہیں ہے۔ ہمیں بہت سارے پیغامات اس جملے کے ذریعہ امام حسین نے دیے ہیں کہ تم بھی ہاتھ دینا چاہو تو سوچ لیا کرو، دیکھ لیا کرو، اور ہاتھ دے کر حسینی ہو تو حسینی کردار پر چلو، حسینی ہو تو حسینی سیرت پر عمل کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر قیامت تک حسینیوں کو پیغام دیا اگر میں ہاتھ نہیں دیتا تو تم بھی مت دینا، اور تم میرا ہاتھ قیامت کے دن پکڑنا چاہتے ہو تو جس کے جرموں کی وجہ سے میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا وہ جرم تم کبھی مت کرنا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ بے نمازی ہیں، تو تم میرا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہو تو تم بے نمازی مت بننا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ شرابی ہے، تم قیامت کے دن میرا ہاتھ تھامنا چاہتے ہو تو تم کبھی شراب کے قریب مت جانا۔ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ یزید زانی اور بدکار ہے، اگر تم قیامت کے دن میری دستگیری کی امید رکھتے ہو تو کبھی زنا اور بدکاری کی طرف نہ جانا۔ یزید ناچ گانے دیکھتا ہے اور بندروں کا کھیل دیکھتا ہے، اگر میں اس کے ہاتھ میں اس کھیل دیکھنے کی وجہ سے ہاتھ نہیں دیتا تو تم بھی گیم مت کھیلنا
اور تم بھی ایسے کھیل مت کھیلنا ورنہ تم میری دستگیری کی امید کیسے کرو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر یہ سارے فیصلے ہم تک پہنچا دیے اور ہمیں بتایا کہ میں اس ظلم کے خلاف، اس فسق اور فجور کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، اور میرے غلاموں جس فسق کے خلاف میں جان دے رہا ہوں، تم کم از کم جان بچا کر کے تو اس فسق سے دور رہنا، اس گناہ سے دور رہنا۔ اور یہاں آخری بات عرض کر کے گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں عقیدے کی بات بھی میں سمجھاتا چلوں۔ الکامل میں اس روایت کو ذکر کیا گیا اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ میں نے جو پہلے بات کی نا کہ شہید الذی یشہد بصحۃ دین اللہ تعالی بالحجۃ والبیان، کہ شہید دلیل کے ذریعہ پہلے گواہی دیتا ہے، تو امام حسین نے پہلے دلیل کے ذریعہ اس کو سمجھایا، حجت تام کی۔ آپ نے سمجھاتے سمجھاتے یہاں تک کہا، اے یزیدیو تمہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ ہم کون ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم کون ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ اے یزیدیو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے حوالے سے اور میرے بھائی حسین، میرے بھائی حسن کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ اب رافضی اور خارجی فرقوں کو سمجھتے چلو۔ رافضی فرقہ جو اس وقت ماتم میں مبتلا ہے، جی وہ اہل سنت کو الزام دیتے ہیں کہ تم ماتم نہیں کرتے، تم کیسے محبت کرنے والے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم کیسے محبت کرنے والے ہو؟ ماتم تو ان کا کیا جاتا ہے جو مر جائے، اور شہید تو زندہ ہے، ان کا ماتم کیوں کیا جائے؟ وہ تو درجہ، تم ماتم کر کے محبت کا اظہار نہیں کرتے، معاذ اللہ ان کی توہین کر رہے ہو۔ اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے محبت کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ہیں محبین اہل بیت۔ میں کہتا ہوں تم اگر محب اہل بیت ہوتے تو سرکار تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے نا حسن و حسین کو، مگر یہاں تو سرکار نے فرمایا کہ حسن و حسین تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی تو رافضی تو یوں ہی کٹ گیا سنیت کے نام سے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسرا دھڑا ہے وہابی خارجی، جی انہیں بھی بڑا شوق ہے اپنے آپ کو اہل سنت لکھنے کا۔ جی یہ لکھتے ہیں اپنے منتھلی کے آگے اہل سنت نو ترجمان یا اس طرح کا لفظ لکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ذرا اپنا شجرہ تو اٹھا کے دیکھو، اپنا نسب نامہ تو لا کے دکھاؤ۔ ہمارا تو نسب نامہ کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا کربلا کے بارے میں؟ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اظہار حق، اور اس کتاب کا رائٹر ہے مولوی نذیر محمد قاسمی دیوبندی، اور اس کتاب پر دیوبند دارالعلوم جو ان کا مرکزی ادارہ ہے، اس ادارے کا جو محتمم ہے اس کی تقریر میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب بالکل ٹھیک لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے نذیر محمد قاسمی نے
کہ علماء دیوبند نے ہمیشہ ہر زمانے میں یزید کو متقی اور پرہیزگار مانا ہے اور یزید کو امیر المومنین کہا ہے۔ میں کہتا ہوں، اور اس پر میں یہاں سنیوں کو بھی ٹوکنا چاہتا ہوں، جو صرف یزید کی وجہ سے پورے بنی امیہ پر الزام لگاتے ہیں، تو یہاں یہ بھی غور کریں کہ بنی امیہ میں تو حضرت عثمان غنی بھی ہیں، بنی امیہ میں حضرت حفصہ بھی ہیں، بنی امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز بھی ہیں۔ تو جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، ان کی ہم وکالت نہیں کرتے، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے اور وہ جہنم کے پلندے ہیں، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں۔ مگر یزید کو امیر المومنین کہنے کے بارے میں ان دیوبندیوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم امیر المومنین کہتے ہیں انہیں، اور ہمارے سارے علماء کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کی خلافت کو امام شافعی نے خلافت راشدہ میں شمار کیا، ان کے سامنے کسی نے کہا قال امیر المومنین یزید، کہ امیر المومنین یزید نے یہ فرمایا، تو عمر بن عبدالعزیز اگرچہ تھے بنی امیہ کے، مگر فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا تو یزید جیسے فاسق و فاجر کو امیر المومنین کہتا ہے؟ آپ نے حکم جاری کیا اس کو 20 کوڑے لگائے جائے، 20 کوڑے لگائے جائے۔ اگر آج یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے تمام اکابر نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے، تو پھر تیار رہو 20 کوڑوں کے لیے۔ اور یہ میں سنیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ان سنی خطیبوں کو بھی اور نعت خوانوں کو بھی، جو محبت اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے خارجیت کی نسبت کبھی کبھی سنی علماء کی طرف کر جاتے ہیں، اور وہ اشارے دیتے ہیں کہ یہ جو افضلیت صدیق اکبر کو مانتے ہیں، یہ جو صحابیت امیر معاویہ کو مانتے ہیں، یہ جو باقی معاملات کے اندر سچے پکے ستھرے عقیدوں پر ہیں، تو کبھی کبھی وہ اشاروں کنایوں میں ایسے لوگوں کو بھی خارجیت کی طرف اشارے کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں ان اشارہ کرنے والوں کو بھی اشارہ دے رہا ہوں کہ سمجھو اس چیز کو، اور اصل خارجی کون ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے وہابی جو خارجی ہیں، جس کی میں تمہیں نشاندہی کر رہا ہوں۔ اب یہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے، یہ یزید کو متقی اور پرہیزگار کہنے والے، انہوں نے کیا کچھ کہا؟ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی سے پوچھا گیا، جس رشید احمد گنگوئی کو وہ لوگ کتب مانتے ہیں جی، اس نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا، امام حسین کی سبیل کے بارے میں پوچھا گیا کہ امام حسین کے نام کی سبیل لگانا، ایصال ثواب کے لیے پانی پلانا، شربت لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس نے لکھا کہ ہرگز جائز نہیں ہے جی، ہرگز جائز نہیں ہے۔ ادھر امیر المومنین کہہ رہے یزید کو متقی پرہیز، یعنی یزید کی بات آئی تو امیر المومنین متقی پرہیزگار، اور امام حسین کی ایصال ثواب کے لیے سبیل کی بات آئی تو کیا کہا یہاں پر کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں جن کا یہ کردار ہو وہ کس منہ سے کہیں کہ ہم سنی ہیں؟ چونکہ سرکار نے تو حسن و حسین کو سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، تمہارا تو تم ان کی سبیل کو ناجائز، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تو تم یزید کو امیر المومنین کہتے، یزید کو متقی اور پرہیزگار کہتے۔ کربلا میں امام حسین کے قدموں کی خاک پر ہمارے ماں باپ، ہماری جنہوں نے ایک جملہ سنا کر قیامت تک کے لیے حق و باطل کا فرق فرما دیا، ایک جملہ کہا کہ ہم تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رافضیوں، اگر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تو امام حسین سرکار کا فرمان سنا کر یوں کہتے کہ ہم رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم شیعوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مگر سرکار نے فرمایا سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو رافضی تو یوں خارج ہو گئے،
اور جو سنیت کا غلط ٹائٹل لگاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں امام حسین کے بارے میں لکھ کر اور یزید کی تعریف کر کے بتا دیا کہ ہم سنی ہوتے سچے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہوتی، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تو ہم ان کی سبیل ناجائز کیوں کہتے؟ ہم ان کے مقابل میں اترنے والے یزید کو امیر المومنین کیوں کہتے؟ تو سنیوں، اب تمہیں حق اور باطل کو فرق سمجھنے کے لیے دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، کربلا تو ہر سال پلٹ پلٹ کر کے آتی ہی رہے گی، اور کربلا نے اگر آج سے 1400 سال پہلے میدان کربلا میں حق اور باطل کا فرق کیا، آج بھی کربلا باطل اور حق میں فرق کر رہی ہے۔ اس لیے نہ رافضیت کی طرف جاؤ نہ خارجیت کی طرف جاؤ، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، سیدھی سڑک پر چلو اہل سنت کی، اس لیے کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اس راستے پر چلو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ساتھیو، یہ عقیدے کا بھی فرق ہے، اور یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تمام بزرگوں کی زندگی میں رہا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت سیدنا مولا علی ہو، یا حضرت سیدنا امام زین العابدین ہو، یا دیگر بزرگوں کا معاملہ ہو، آپ اس سلسلے میں دیکھیں کہ وہ نماز میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ انہیں باہر کی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مولا علی کی ران میں تیر لگا، نہیں نکل رہا تھا، آپ نے کہا میں نماز پڑھوں تو نکال لینا، اور نماز کے بعد دیکھا تو تیر نکالا جا چکا تھا، کہا تم نے نکال لیا مگر مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگی، لوگوں نے شور مچایا، دور دور سے لوگ آ گئے، آپ نماز میں تھے، نمازی میں رہے، سلام پھیرا، لوگوں نے کہا حضور لوگ اتنے چلا رہے تھے، دور دور سے لوگ آگ بجھانے آ گئے اور آپ نماز ہی میں لگے رہے۔ کہا جو جہنم کی آگ بجھانے میں لگا ہو اسے دنیا کی آگ کی فکر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے نماز کے ساتھ ان کا تعلق۔ اور امام حسین کی نماز، اور یہ جو بارہا آپ حضور شیخ الاسلام کا شعر سنتے ہیں نا کہ سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، وہ بار بار سجدے میں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سرکار نے سجدے لمبے کیے نا تو سرکار دکھا رہے تھے کہ سجدہ کیسا کرنا ہے، یہ سرکار تربیت دے رہے تھے، میرے شہزادے میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، میں سجدہ لمبا کر دوں گا، مگر میرے ان لمبے سجدے سے تمہیں سیکھنا ہے کہ تمہیں بھی ویسا سجدہ کرنا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہے کربلا۔ تو امام اعظم ہو، سرکار غوث پاک ہو، مولا علی ہو، امام زین العابدین ہو اور امام حسین، ان سب کی زندگی دیکھیں کہ جب انہیں سخت تکلیف پہنچنے کا یقین ہوتا کہ اب سخت تکلیف پہنچنے والی ہے، وہ فوراً نماز ادا کرتے۔ جی تلوار سر پہ ہیں، مگر امام حسین نے کیا کہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جی کیونکہ اس نماز ہی سے انہیں تقویت ملتی ہے، روحانیت کی شان ملتی ہیں۔ تو ساتھیو، کربلا منانے والوں، عقیدہ بھی کربلا سے سیکھو اور عمل بھی کربلا سے سیکھو، اور ذکر اہل بیت بھی سیکھو تو بطریق اہل سنت سیکھو۔ یہ چیز ضروری تھی، میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں انشاءاللہ صبح کو، اور پھر صبح رہے گی تو جمعہ میں انشاءاللہ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ ان کی سیرت و کردار پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔